ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ وقال اور فرمائیں گے، الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وقال الرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا ربی اے میرے رب، انا بے شک، قومی میری قوم نے، ان قومی بے شک میری قوم نے، اتخذوا کر ڈالا تھا، اتخذوا کر ڈالا تھا، ھذا القرآن اس قرآن کو، مہجورا نظر انداز، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ جو صورت چل رہی ہے، جو مضمون، جو آیات چل رہی ہیں، اس کے پس منظر میں یا اس کے سیاق و سباق میں تو یہ بات کفار کے لیے کہی گئی ہے کہ میں نے ان کے سامنے قرآن پیش کیا، انہوں نے قرآن کو نہیں مانا، کوئی توجہ نہیں کی، پس پشت ڈالا، اس کو نظر انداز کیا، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ تو سیاق و سباق کے اعتبار سے تو یہ بات مشرکین اور کفار کے بارے میں کہی گئی، لیکن اگر عمومی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آج مجموعی طور پر امت مسلمہ کی بھی یہی کیفیت ہے، امت مسلمہ کی بھی یہی کیفیت ہے کہ مجموعی طور پر اللہ ماشاءاللہ کہیں کہیں اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے پاک کلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وابستہ ہیں، ورنہ ایک عمومی تاثر دیکھا جائے تو قرآن عمومی طور پر نظر انداز ہے۔ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ اے میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وکذالک اور اسی طرح، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلنا ہم نے بنایا تھا، لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے، عَدُوًّا دشمن، من المجرمین مجرموں کو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ اور ہم نے ہر نبی کے جو مجرم تھے ان کو ہر نبی کا ہم نے دشمن بنایا۔ یہ لفظی ترجمہ ہے کہ ہم نے جو مجرم ہوتے تھے ان کو ہم نبی کا دشمن بنا دیتے تھے، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اور اس کا اصل میں اس میں دنیا کا جو ایک عمومی معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا ہے، دنیا کا جو عمومی قوموں کا جو عمومی مزاج رہا ہے وہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ مزاج یہ تھا کہ جب نبی آتے تھے اور انسانیت کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے تو اس قوم کا کھاتا پیتا طبقہ، اثر رسوخ والا طبقہ، برسر اقتدار طبقہ وہ نبی کا دشمن بن جاتا تھا، وہ نبی کا دشمن بن جاتا تھا۔ اسی لیے ہم نے بار بار پڑھا ہے، نبی جب آتے تھے تو قال الملأ، قال الملأ، قال للملأ قوم، للملأ حولہ، یہ ہم نے بار بار پڑھا ہے۔ الملأ، الملأ کون ہوتے تھے؟ عموماً نبی ان سے ہم کلام ہوتے تھے اور وہ نبی کے مخالف ہوتے تھے۔ یہ الملأ جو قرآن کریم نے جا بجا کہا ہے، اور تو یہ ملأ کون ہوتے تھے؟ یہ وہی لوگ ہوتے تھے، معاشرے کا آسودہ طبقہ، کھاتا پیتا طبقہ، اثر رسوخ والا برسر اقتدار طبقہ، یہ نبی کے دشمن بن جاتے تھے۔ یہاں
اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا عمومی مزاج قوموں کا کہ جو مجرم طبقہ ہوتا تھا وہ نبی کا دشمن بن جاتا تھا. نبی کا دشمن کیوں بنتا تھا؟ کیونکہ نبی ان کے طرز زندگی کو بدلنا چاہتا تھا اور وہ اپنے طرز زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. نبی ان کا جو جرم ہوتا تھا اور ان کی جو بددیانتی ہوتی تھی وہ قوم کے سامنے پیش کرتے تھے کہ یہ لوگ جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ خیر کا راستہ نہیں ہے، وہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے، وہ بھلائی کا راستہ نہیں ہے، اور تم بھی ان کے پیچھے چل رہے ہو برائی کے راستے پر، شر کے راستے پر. تو وہ طبقہ نبی کا مخالف ہو جاتا تھا. وہ طبقہ نبی کا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے نا تو عوام مخالف نہیں ہوئی ان کی، عوام تو ان کی بات سنتی تھی. مخالف کون ہوا؟ اس معاشرے کا اثر رسوخ والا طبقہ، برسر اقتدار طبقہ. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ظلم، جبر، قوت، جرم اور برائی کے ذریعے انہوں نے اپنے اقتدار قائم کیے ہوتے تھے. نبی اس کو ختم کرنا چاہتے تھے. فرعون کیوں مخالف بنا موسیٰ علیہ السلام کا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تو جس طریقے پر حکومت کر رہا ہے نا، یہ جبر، ظلم، برائی اور شر کا راستہ ہے، اس کو چھوڑ. یہ میرا اقتدار چھیننے آ گیا ہے، اس کی زبان بند کراؤ، ان کا منہ بند کراؤ، ان کو نہ بولنے دو، ان کو بدنام کرو، ان کو جو بھی کرو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. اور ہم نے جو مجرم ہوتے تھے ہم نے ان کو نبی کا دشمن بنا دیا. وَكَفَى اور کافی ہے، بِرَبِّكَ آپ کا رب، وَكَفَى اور کافی ہے، بِرَبِّكَ آپ کا رب، ہادیًا ہدایت دینے والا بھی، وَنَصِيرًا اور مدد کرنے والا بھی. آپ کا رب ہدایت دینے کے لیے بھی کافی ہے اور آپ کا رب مدد کرنے کے لیے بھی کافی ہے. اب یہ تسلی ہے. تسلی کیا ہے؟ کہ جب یہ لوگ ہمارے مخالف ہو گئے تو یہ قوم کو ہمارے مخالف کر دیں گے، تو یہ بھی مخالف، قوم بھی مخالف، ہمارا کیا بنے گا؟ یہ کیسے سیدھے راستے پہ آئیں گے؟ تو اس کا جواب یہ دیا، مدد کی ضرورت پڑی وہ بھی ہم کریں گے، جن کو ہدایت دینی ہوگی وہ بھی ہم دیں گے. کافی ہیں ہم، اور ہم کافی ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے. وَكَفَى بِرَبِّكَ اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا پروردگار کافی ہے ہدایت دینے کے لیے بھی اور مدد کرنے کے لیے بھی. وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے کفروا جو کافر ہوئے اور جن لوگوں نے کفر اپنایا، کفر اختیار کیا، انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے، لو کیوں، لا نہیں، لولا کیوں نہیں، نزل نازل کیا گیا، علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، لولا نزل علیہ کیوں نہیں نازل کیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، القرآن قرآن، جملۃ واحدہ ایک ہی دفعہ میں، اکٹھا ایک ہی دفعہ میں قرآن کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ کیونکہ تورات، زبور، انجیل بیک وقت اتری تھی پوری کی پوری. موسیٰ علیہ السلام کو پوری تورات دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو پوری انجیل دی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو پوری زبور دی گئی کٹھی. یہ ان کتابوں کے نزول کا طریقہ تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن اکٹھا نہیں دیا گیا، بلکہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ہم آگے پڑھیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے بیان اتارا گیا. تو انہوں نے اس چیز کو اعتراض بنایا کہ پہلی کتابیں تو اکٹھی نازل ہوئی، تو یہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا؟ کذالک ہاں ایسا ہی ہوا ہے کہ ہم نے قرآن آپ پر اکٹھا نازل نہیں کیا، ایسا ہی ہوا ہے. کیوں؟ لنثبت تاکہ ہم مضبوط کریں، بھی اس سے، فؤادک آپ کے دل کو، تاکہ ہم آپ کے دل کو اس سے مضبوط کریں. اور وہ مضبوط کیسے ہوتا تھا کہ جب کفار کی طرف سے زور بڑھتا تھا اور آپ تنگی محسوس فرماتے تھے، قرآن آ کر آپ کے دل کو تسلی دیتا تھا، اور وہ دشمن کا جو ایک دباؤ ہوتا تھا قرآن آ کر اس کو ختم کرتا تھا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ملتی تھی، پھر آتا تھا قرآن، پھر تسلی ملتی تھی، پھر حالات مشکل ہونے لگتے تھے، پھر قرآن آتا تھا، پھر تسلی ملتی تھی۔ لنثبت به فؤادک، تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ ورتلناہ ترتیلا، اور اس قرآن کو ہم نے ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے۔ ورتلناہ ترتیلا، ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ ترتیل اصل میں کہتے ہیں قرآن کریم کو سکون اطمینان کے ساتھ پڑھنا، جلد بازی کے بغیر۔ ورتلناہ ترتیلا، تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن فرشتوں کے سامنے پڑھا ترتیل کے ساتھ، فرشتوں نے قرآن پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا ترتیل کے ساتھ۔ ہم پھر آگے چل کر 29ویں پارے میں پڑھیں گے سورۃ المزمل میں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اب تم بھی اور آپ بھی اس قرآن کو سکون سے اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، اطمینان و سکون کے ساتھ۔ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ پڑھ رہا ہے اور ایک سپیڈ چھوڑی ہوئی اس نے، الفاظ آیتیں وہ گڑمڑ ہو رہی ہیں اور حروف غلط ہو رہے ہیں، نہیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے اطمینان سے سکون کے ساتھ پڑھیے، اس سے دل کو اطمینان ملتا ہے، اس سے دل کو اطمینان۔ دیکھیں نا، لنثبت به فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، اس لیے ہم نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ ولا، اور نہیں، یأتونک، یہ لاتے آپ کے پاس، بمثل، کوئی بھی اعتراض، ولا یأتونک بمثل، نہیں لاتے یہ آپ کے پاس کوئی اعتراض، الا، مگر یہ کہ جئناک، ہم لاتے ہیں، بالحق، اس کا صحیح جواب، یہ ہے لفظی ترجمہ۔ اور نہیں لاتے یہ آپ کے پاس کوئی اعتراض، مگر یہ کہ ہم لاتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ٹھیک جواب، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ بامحاورہ یہ ہے، یہ جب بھی کوئی اعتراض لے کے آتے ہیں تو ہم اس کا ٹھیک ٹھیک جواب لے کے آتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ان کی طرف سے کوئی نئی بات آئی فوراً قرآن آیا جواب بن کر، پھر نئی بات آئی، نیا اعتراض آیا، پھر قرآن جواب۔ تو یہ جب بھی آپ کے پاس کوئی اعتراض، کوئی شبہ لے کر آتے ہیں تو ہم اس کا صحیح جواب لے کے آتے ہیں، بلکہ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اس کی بہترین اور عمدہ وضاحت ہم لے کے آتے ہیں۔ تفسیر، وضاحت، تفصیل، اور ہم اس کی بہترین اور عمدہ تفصیل اور وضاحت لے کر آتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یحشرون، جو جمع کیے جائیں گے، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، جو اپنے چہروں کے بل جمع کیے جائیں گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، جو لوگ جہنم کی طرف چہروں کے بل گھسیٹ کر لائے جائیں گے، اولئک، وہی ہیں، شر مکانا، بدترین مرتبے میں، وَأَضَلُّ، اور سب سے زیادہ، سبیلا، گمراہ، اور وہی ہیں سب سے زیادہ گمراہ۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، آتینا، ہم نے دی، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب، کتاب، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ اب یہ نقلی دلائل چل رہے ہیں۔ نقلی دلائل کا مطلب ہوتا ہے، یہ نقلی وہ نہیں جو ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے فیک کے معنی میں، نہیں، جعلی کے معنی، بلکہ نقلی سے مراد پچھلی اقوام کے واقعات نقل کر کے اس کو بطور دلیل کے بیان کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ پچھلے انبیاء علیہم السلام کی نبوت، ان کو ملنے والی کتابوں کا ذکر فرما رہے ہیں، ہم نے دی، تو بعینہ ہی، اسی طرح یہ قرآن بھی ہم نے دی ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ تورات ہم نے دی ہے، تو ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں قرآن بھی ہم نے دیا ہے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ہم نے دی ہے، تو
تو پھر ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت بھی ہم نے دی. وَلَقَدْ آتَيْنَا اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب. وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا مَعَهُ آپ کے ساتھ أَخَاهُ آپ کے بھائی ہارون حضرت ہارون علیہ السلام کو وزیرا معاون. ہم نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ معاون بلکہ معاون نبی بنایا. معاون بنایا معاون نبی. وزیر ہماری اردو زبان میں استعمال ہونے والا لفظ بھی ہے، وزر سے ہے. وزر وزر بوجھ کو کہتے ہیں، بوجھ. وزیر بوجھ اٹھانے والا. اصلاً جو وزیر ہوتا ہے نا، اصلاً وہ ہوتا ہے بادشاہ کا بوجھ اٹھانے والا، اس کی ذمہ داریاں اپنے سر لینے والا، اس کا بوجھ اپنے سر لینے والا. فقلنا تو ہم نے کہا اذهبا جاؤ تم دونوں جاؤ الی القوم اس قوم کی طرف الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو. فقلنا تو ہم نے کہا اذهبا تم دونوں جاؤ اے موسیٰ علیہ السلام اے ہارون علیہ السلام اذهبا آپ جائیے الی القوم اس قوم کی طرف الذین جنہوں نے کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. یہ قوم فرعون تھی. فدمرناہم تدمیرا اور پھر ہم نے ان کو تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وقوم نوح اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم لما جب کذبوا انہوں نے جھٹلایا الرسل رسولوں کو، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اغرقناہم ہم نے ان کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، ہم نے ان کو غرق کر دیا. وجعلناہم اور ہم نے بنایا ان کو للناس لوگوں کے لیے آیہ عبرت کی نشانی، اور ان کو ہم نے لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنایا. وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے لِلظَّالِمِينَ ظالموں کے لیے عذابًا علیما دردناک عذاب، اور ظالموں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی آخرت کا. یہ تو تھا نا دنیا میں، تو دنیا بھی ان کی برباد ہوئی اور ان کی آخرت بھی برباد. وعاد قوم عاد وثمود اور قوم سمود واصحاب الرس رس کنواں کنویں والے اور کنویں والے. اصحاب الرس یہ بھی ایک قوم مشہور ہوئی ہے، اور غالباً یہ قوم مدین ہے. غالباً اس کی کوئی تفصیل قرآن کریم میں اس کے علاوہ نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں بھی نہیں ہے. کوئی قوم تھی غالباً قوم مدین. اور اصحاب الرس کنویں والے اس لیے کہا گیا، آپ جانتے ہیں کہ پہلے جہاں پر پانی ہوتا تھا تو لوگ وہاں پڑاؤ ڈال لیتے تھے. تو یہ کچھ لوگ تھے کہیں جا رہے تھے، ان کو کنواں نظر آیا تو پانی موجود تھا، انہوں نے وہیں پڑاؤ ڈال لیا کہ چلو باقی بندوبست تو ہم کر لیتے ہیں، پانی ضروری ہے. اب چنانچہ یہ وہاں رہتے رہتے بڑھتے پوری ایک قوم بن گئی، تو کنویں والوں کے نام سے مشہور ہوئے. اگر آپ ان عربوں کو دیکھیں اور اس کی تاریخ پڑھیں تو یہ عرب جو ہیں یہ بھی پانی سے شروع ہوئے. حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب ایڑی رگڑی پانی نکلا وہاں ایک خاتون ہے، ایک بچہ ہے. جب پانی نکلا تو پرندے نیچے آنے لگے پانی پینے کے لیے، وہ زمزم تھا، نیچے آنے لگے. دور سے قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ پرندے نیچے جا رہے ہیں، لگتا پانی ہے. چنانچہ وہ قبیلہ بنو جرہم تھے، وہ قبیلہ ادھر آیا. حضرت ہاجرہ کے ساتھ پھر ان کی بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا ہمیں پانی کی تلاش ہے، جہاں پانی ملے گا پڑاؤ ڈال لیں گے. ٹھیک ہے بھائی ڈال لو پڑاؤ. بس یہ ہے کہ مالکانہ حقوق جو تھے
وہ حضرت ہاجرہ نے اپنے پاس رکھے کہ اس کے مالکانہ حقوق میرے پاس رہیں گے، باقی ٹھیک ہے تم لوگ استعمال کرو۔ چنانچہ وہاں سے پھر وہ جگہ آباد ہونا شروع ہوئی، اور پھر ایسے آباد ہوئی ہے کہ انشاءاللہ اب قیامت تک آباد رہے گی، ورنہ اس سے پہلے وہاں واد غیر ذی زرع، کسی انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، بالکل ویران چٹیل جگہ تھی وہ والی۔ تو پھر وہاں پر پانی پر یہ قوم آباد ہوئی، وہ زمزم کا پانی تھا جس نے انسانیت کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ وہ اصحاب الرس کنویں والے، وقرونن اور بھی بہت سی نسلیں اور قومیں، بین ذالک اس کے درمیان، کثیرہ بہت ساری، وقرونن بین ذالک کثیرہ اور ان کے درمیان اور بھی بہت ساری قومیں، وکلن اور سب کے لیے، ضربنا بیان کی، لہ الامثال ہم نے ان کے لیے مثالیں بیان کی، اور سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی۔ مثالیں بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا، ہم نے ان کو اپنے احکامات دیے، ہم نے ان کو ہدایت دی، سب کو نہیں مانا، اکثر نے نہیں مانا، اکثر قوموں نے نہیں مانا۔ وکلن پھر سب کے سب کو تبرنا تتبیرا ہم نے پیس کے رکھ دیا، سب کے سب کو ہم نے پیس کر رکھ دیا۔ وَلَقَدْ اور یقیناً اَتَوْا یہ آتے جاتے رہتے ہیں، یہ اہل عرب قریش کفار مکہ والے یہ آتے جاتے رہتے ہیں، عَلَى الْقَرْيَةِ بستی پر۔ کون سی بستی؟ التی وہ بستی، امطرت جس پر برسائی گئی، مطر السوء بہت بری بارش، جس پر بدترین بارش برسائی گئی، یہ قوم لوط جس پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ تو ارے اس قوم کے تو ارد گرد تمہارا آنا جانا ہوتا ہے، اس قوم کو تو تم جانتے ہو، تمہارا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ افلم کیا نہیں، یکونو ہیں یہ، یرونہا دیکھتے اس کو، افلم یکونو یرونہا کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا حشر کیا ہم نے ان کا، اور حشر کیوں کیا تھا؟ کہ انہوں نے ہمارے نبی کی بات نہیں مانی، تو تم بھی ہمارے نبی کی بات نہیں مان رہے تو عبرت نہیں پکڑتے وہاں جا کر۔ بلکہ بات یہ ہے، کانو ہیں یہ لوگ، لا یرجونا امید ہی نہیں رکھتے، نشورا دوبارہ زندہ ہونے کی۔ اصل بات یہ ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ ہونے کی امید ہی نہیں ہے، توقع ہی نہیں ہے ان کو، ان کے سوچ اور حاشیہ خیال میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اگر ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے نا زندہ ہونا ہے، تو پھر اگلا سوال اٹھے گا کیوں زندہ ہونا ہے دوبارہ؟ تو اس کا جواب پھر یقیناً یہی آئے گا کہ اس زندگی کا حساب دینے کے لیے۔ تو حساب کون لے گا؟ اللہ کسی کا حساب لے گا کہ بھائی میں نے نبی بھیجا تو کیوں نہیں مانا؟ تو اصل میں یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے یہ اتنے جری ہوئے ہیں اور اتنا نڈر بنے پھر رہے ہیں۔ چلے جی آج ہم یہاں تک انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا بڑھاتے جائیں گے۔